بسم اللہ الرحمن الرحیم. بول دو اللہ اس تسبیح زہرا کا شادی نہیں ہو رہی، رشتہ نہیں ہے لڑکیوں کا. میں لڑکیوں سے کہہ رہا جو میری باتیں سن رہے تھا، اگر تم لڑکی ہے شادی نہیں ہوتی تو وہ روزانہ 2 رکعت شہزادی کونین کی حاجت سے نماز پڑھے اور بیوی کی تسبیح نماز کے بعد پڑھے. اس کے بعد ایک تسبیح الگ سے پڑھے، 1-2 منٹ کا عمل نہیں، تسبیح پڑھ کے اللہ کو واسطہ دے تسبیح بی بی زہرا کا، اور یہ بولے کہ پروردگار یہ تجھے بی بی زہرا کی اس تسبیح کا واسطہ مجھے اپنی طرف سے ایک مولا حسین کا مولا علی کا چاہنے والا عطا کر. 40 دن کے اندر رشتہ آئے، لیکن اس وقت یہ نہیں بولنا کہ مجھے بڑا ہینڈسم چاہیے، کلین شیو چاہیے، بڑے بال چاہیے، جیل لگے ہوئے بال، یہ سب نہیں بولنا. یہ بولو کہ علی والا چاہیے، یہ بولو کہ امام حسین کا چاہنے والا چاہیے. امام حسین کا چاہنے والا ہوگا، امام علی کا شیعہ ہوگا تو وہ پرفیکٹ انسان ہوگا، پرفیکٹ مکمل انسان ہوگا. یہ دعا 40 دن یہ تسبیح پڑھو بیوی کی. اس کے بعد دیکھو کہ تمہارے گھر کے حالات بدلتے کیسے، اس کے بعد دیکھو کہ تمہارے رشتے آتے کیسے. اس کے بعد دیکھو عورت روز اگر یہ چاہتی ہے کہ ہیپی میریڈ لائف رہے، ہیپی میریڈ لائف، تسبیح بی بی زہرا پڑھ کے اللہ سے دعا کرنا کہ امام علی اور بی بی زہرا کی زندگی کا واسطہ، ان کی محبتوں کا واسطہ ہماری زندگی میں محبت کا. اسی چھٹے امام کا ارشاد بیوی کی تسبیح کے بارے میں، خاک شفا کی تسبیح جو آپ نماز کے بعد تسبیح پڑھتے، شہزادی کونین کی لاکھوں سلام میری شہزادی کو، اور ایک بیوی کے نام پہ بیوی کی تسبیح کے بارے میں اسی چھٹے امام کا. چھٹے امام کہتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد واجب نماز کے بعد میری دادی کی تسبیح ضرور پڑھنا. وہ 34 ٹائمز اللہ اکبر، الحمدللہ 33، الحمدللہ سبحان اللہ 33 کا. یہ تسبیح واجب نہیں ہے، بغیر تسبیح کے بھی نماز آپ کی مکمل ہوگی. آپ نے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، آپ نے سلام کیا، آپ کی نماز مکمل ہوگی، کمپلیٹ ہوگی. جو نماز کا ثواب ہے وہ مل جائے گا. لیکن چھٹے امام کہتے ہیں کہ جو تسبیح میری دادی کی تسبیح پڑھے گا اس کی تسبیح قبولیت نماز بنے گی. آپ سوچو تسبیح زہرا کا کیا اجر ہے کہ تسبیح واجب نہیں ہے، مستحب ہے، لیکن یہ ایسا مستحب ہے جو واجب کو قبول کرا. ہر پریشانی میں بیوی چھٹے امام بولتے کہ میری دادی کی تسبیح پڑھو. ہر پریشانی، کوئی پریشانی ہے خدا نہ خاصا تسبیح پڑھو. بیماری ہے، کسی بیمار کو پڑھ جانے بیوی کی تسبیح پڑھ کے ہٹیا. کاکے شفا کی جب بات آئی تو سن. اسی چھٹے امام کے زمانے میں ایک شخص آیا، آگے کہا مولا پلیز، بہت عجیب واقعہ، کہا مولا میں فلاں بستی میں رہتا ہوں، وہاں پہ خاتون کا انتقال ہو گیا. یہ دیکھیے واقعہ کس کے ساتھ بھی ہو سکتا، مرد کے ساتھ بھی ہو سکتا، عورت کے ساتھ بھی ہو سکتا، لیکن یہ واقعہ عورت کا ہے. کہا مولا ایک خاتون، ایک لیڈی کا انتقال ہو گیا. غسل و کفن نماز کے بعد جب ہم میت کو نیچے لٹاتے ہیں لحد میں، گریو میں، تو زمین اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، زمین اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی. جیسی لٹاتے ہیں میت کو زمین باہر پھینک دیتی، میت ایک دم باہر آ جاتا اچھل کے. دوسری تیسری چوتھی لحد تک کھودا. اب کیا کرنا، چھوڑ تو نہیں سکتے. تو امام میں مولا کیا کریں، کوئی حل بتائے. تو امام نے کہا کہ ایسا کر، میرے جد کی لحد کی خاک شفا کسی پاک کپڑے میں رکھ، میت کو لٹانے سے پہلے وہ رکھ، اس کے بعد میت کو لٹا. وہ گیا خاک شفا کو لیا، خاک شفا زمانے میں تھی لوگ، کپڑے میں رکھا، رکھ کے پہلے لحد کے اندر رکھا، پھر میت کو لٹا. جب لٹایا تو زمین نے ایکسپٹ کر دیا، لحد کو بند کر دیا. اب امام کے پاس پلٹ گیا، کہا مولا یہ ماجرا کیا ہے. تو امام نے کہا یاد رکھیے عجیب، اس کے بعد سے آج ہم جو کرتے ہیں یہ عمل کیوں کرتے ہیں، حل کی لحد میں خاک شفا ہم کیوں ڈالتے ہیں. امام کا جملہ، عابد برانی کا جملہ نہیں، میرا امام کہتا کہ جس لحد میں، جس گریو میں خاک شفا ہوگی پھر اس لحد میں کبھی عذاب نہیں ہوگا. یہ خاک شفا کی برکت ہے. میرے مظلوم، میرے مظلوم، میرا مظلوم، میرا مظلوم حسین کی خاک کی یہ برکت ہے. اللہ ہم کو نصیب انشاءاللہ زیارت بھی نصیب ہو، خاک شفا بھی نصیب. جب آپ دعا مانگنا نماز کے وقت تو خاک شفا جو سجدے کا وہ ہاتھ میں لے لیں، ہاتھ میں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول، جو ہاتھ میں خاک شفا، جن ہاتھوں کو بلند کرو تم اللہ کی بارگاہ میں خاک شفا کے ساتھ، تو اس کی دعا کبھی رکھ دیں. اگر تمہارے معصوم بچے، بات میں بات آ رہی تو بولتے جا رہا، معصوم بچے، سال، 1.5 سال، 2 سال، 4 سال، 5 سال، چھوٹے بچے ماشاءاللہ ہیں، کرائے کے بچے نہیں، اپنے بچے بول رہا. تو اگر معصوم بچے، تمہاری کوئی حاجت پوری نہیں ہوگی، تم کیا کرو، بچے کے ہاتھ میں خاک شفا دے، سجدے کا تسبیح کچھ بھی رکھ، سامنے بٹھے،
اور تم پیچھے بیٹھے. اب بچے کو بولا بیٹا تم کو صرف آمین بولنا ہے, صرف آمین بولنا ہے, اور تم دعا کرو کہ پروردگار مجھے یہ عطا کر. بچہ آمین بول دے. پروردگار بیماری سے بچا لے. بچہ آمین بول دے. پروردگار میرے رزق کے دروازے کھل دے. آمین. خواہ کہ شفا ہاتھ میں, وہ بھی معصوم بچے کے, معصوم بچہ ہاتھوں کو بلند کر دے تو رحمت خدا ایسے نازل ہو. اللہ دروازے کھول دیتا خواہ کہ شفا کی برکت, اور پھر معصوم بچہ آمین کر. اتنی برکت میں, اتنی فضلت ہے کہ میں اب کیا کروں کہ اچھا اس مدینہ منورہ ایک شخص یا مدینہ کا واقعہ یا بغداد کا واقعہ, اس کی بحث نہیں ہوئی. امام کی زندگی کا, امام کے حالات میں یہ بڑا مشہور ہے. میں مدینہ لے رہا ہوں. مدینہ میں ایک شخص آیا جو عیسائی تھا, کرسچن تھا, اور اس نے آ کے بازار میں اعلان کیا کہ میرے پاس وہ علم ہے, میرے پاس وہ نالج ہے کہ عیسائی لوگوں کا لباس, ڈریس اس زمانے میں الگ ہوتا تھا. مسلمس کا ڈریس الگ تھا, عیسائی کا ڈریس الگ, اور ہر سٹی کا ایک ڈریس ہوتا. تو اس نے آگے اعلان کیا کہ میرے پاس ایسا علم ہے, نالج ہے کہ میں ہر ہڈن چیز, پوشیدہ چیز, چھپی ہوئی چیز کو میں بتا سکتا ہوں کہ کہاں رکھی ہوئی. لوگوں نے کہا یار بڑی انٹرسٹنگ. آ کے پوچھنے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ہمارے گھر میں فلاں چیز کہاں رکھی ہوئی. وہ ایسا دیکھتا تھا, بولتا تھا فلاں مقام پہ, 10 میل دور, 20 میل. ابھی چرچا ہونے لگا, کئی دن تک رہا. لوگ 20 50 میل سے آ رہے تھے, اور جتنے لوگوں کی چیزیں گم بھی گئی تھی, لاسٹ ہو گئے تھے, وہ بھی پوچھ کہا نہیں وہ وہاں رکھی ہے, وہاں رکھی ہے, وہاں رکھی ہے, وہاں. ہنگامہ مچ گیا مدینے میں. لوگوں نے کہا یہ تیرے پاس علم کہاں سے ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں کرسچن ہوں, عیسائی ہوں, اور میرا مذہب سچا ہے. جملہ غور سے سنو, میرا مذہب سچا ہے جس کی وجہ سے میرے پاس یہ علم آیا. تمہارا مذہب سچا نہیں ہے, میرا مذہب سچا ہے. اب لوگوں کے ایمان ڈگمگانے لگے, یار یہ بات تو صحیح ہے, ہم تو اسلام پہ ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, اتنے اعمال کرتے ہیں, لیکن ہمارے پاس تو کوئی علم ہی نہیں ہے, ہم کوئی چیز بتا ہی نہیں سکتے, بلکہ بھول جاتے ہیں اپنی چیزوں. اب ہر طرف چرچا ہونے لگا, دور دور سے لوگ آنے لگے اس سے ملنے کے لیے, اور آ کے سفر کر کے دور دور سے جب نیوز پھیلی تو ہر طرف سے لوگ آئے. ہنگامہ بن گیا مدینے کہ ایک ایسا عیسائی آیا ہوا ہے, وہ اپنے مذہب کو پروپوگیٹ کر رہا, اپنے مذہب کو پھیلا. لوگوں کی ایمان ڈگمگانے لگے, حکومت ہل گئی. بھائی منصورہ دعا رکھے گی, ظالم کی حکومت ہل گئی. کہا کہ اگر ہر آدمی عیسائی بن جائے گا تو پھر ہم رہیں گے کیسے, پھر ہماری حکومت کیسے رہے گی. اس نے وہی کیا کام جو ان کے باپ دادا نے کیا. آئے میرے مولا کے دروازے پہ. ان کے آبا و اجداد بھی تو یہی کرتے تھے, میں نام کسی کا بھی نہیں لے رہا. کیا کرتے تھے, میں تھوڑی کہہ رہا, تاریخ کہہ رہی کہ یا علی اگر تم نہیں ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا, تم نہیں ہوتے میں مر جاتا. دیکھیے بولنا یہ لوگ کیا کر رہے تھے, انہیں آپ کوئی مولا کی تعریف کر رہے تھے. تعریف نہیں کہتے, زبان کی نوک سے علی کہہ رہے تھے. ان میں اور ہم میں یہ فرق ہے, یہ زبان سے بول رہے تھے کہ یا علی تمہارا احسان ہے, یا علی اگر تم نہیں ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. سامنے سننے والا بولے یار کیا اچھی بات بول رہے ہیں امام علی کے لیے. ارے بابا بولنے سے کچھ نہیں ہوتا, ایکشنز آلویز لاؤڈر دین ورڈز ہے بابا. خالی جو الفاظ بولے جا رہے, تمہارے ایکشنز کیا ہے. تم ظلم کر رہے, تم امام علی کا حق لیے ہوئے, اور پھر بولے تو مصیبت آ رہی تو آ رہے علی کے دروازے کو کہہ رہے یا علی اگر آپ نہیں ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. ہو جانا تھا ہلاک. تو اس کے بعد وہی ہوا, اس نے بھی یہی کیا. آیا مولا کے دروازے, چھٹے امام کے دروازے, آ کے کہا آپ کے جد کے دین پہ, آپ کے جد کے دین پہ وقت آ گیا. اب وہ اپنے مذہب عیسائیت کو پھیلا رہا ہے. آپ آ کے بچائیں, اپنے جد کے دین کو بچائیں. میرا مولا سارے معصومین کا یہ طریقہ, سارے معصومین کا یہ طریقہ کہ دین پہ اگر وقت آ جائے تو آپ ہر چیز کو قربان کر دیں. ساری دیواروں کو توڑا ہے. میں یہی میسیج امام ہم سب کو دے رہا ہوں. اسلام جب آ جائے تمہارے سامنے, شیعہ جب تمہارے سامنے, شیعہ اگر خدا نہ خاصا اسٹیج پہ آ جائے تو ہر شیعہ کی ریسپانسبلٹی, لڑکا لڑکی عورت مرد, شیعتنا کھونو لنا زینا, ہمارے لیے زین بن جاؤ. کبھی یاد رکھو مذہب کو اسٹیج پہ کبھی نہیں لایا. میں یوتھ کا بول رہا, ہر چیز میں کمپرومائز کرو. میرا ایک جملہ غور سے سنو,
ہر چیز میں اپنی لائف میں کمپرومائز کرو، بٹ نو کمپرومائز ان ولایت علی اینڈ عزاداری حسین. یہ یاد رکھو. نو کمپرومائز ان ولایت علی. امام علی کی محبت میں کوئی کمپرومائز نہیں. جو ہے وہ ہے، حق ہے حق ہے. عزاداری میں نو کمپرومائز. ہر چیز میں کمپرومائز کیا کرتا. ٹھیک ہے چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے معاف کر دیں گے. مولا علی کہتے ہیں نا معاف کر. بہترین انسان وہ جو اپنے دشمن کو معاف کرے. اور امام نے صرف بولا نہیں، امام کی ول ہے. مولا علی نے کیا کہا تھا؟ مولا حسن سے جو ول کی تھی اس میں کیا کہا؟ کوئی ایسا بن سکتا، کوئی ایسا کردار ہو سکتا؟ علی نے صرف زبان سے نہیں بولا، زبان سے نہیں بولا، بلکہ امام علی نے عمل کیا. تحریر ریٹن ول ہے مولا کی. کیا کہا تھا؟ سٹارٹ کر سکتے کیا رکھو میری مجلس اور بیٹھے اور ان کے ساتھ عید کو سیلیبریٹ کیا نہیں. کیسا یار ڈو سم تھنگ اسٹل یو ہیو ٹائم، اسٹل یو ہیو ٹائم. بس مولانا نے کیا کیا؟ وقت اسی پہ نکل جائے گا. مولانا نے اب جب عیسائیت پھیلنے لگی، اسلام پہ وقت آیا، تو دوسرے دن مولا اس سے ملنے کے لیے کچھ شخص کے پاس گئے جو عیسائی تھا، جو اپنے مذہب کو پروپوٹ. ہزار لوگ بیٹھے. آپ ایک سلوات پڑھ لیں محمد وعلیکم. سارے لوگ بیٹھے ہوئے. اب پتا چلا کہ مولا آ رہے، سب قریب آ گئے. وہ شخص امام کو نہیں جانتا ہے. امام میری طرف دیکھو، لک ایٹ می لک ایٹ می. امام کے ہاتھ دونوں مٹھی سمجھ. مولا قریب گئے. قریب جا کے اس نے سلام دعا کی اور اس نے امام نے کہا نا کیا کر رہا تھا؟ تو کہتا کہ لوگوں نے کہا مولا یہ ہر چھپی ہوئی چیز کو بتاتا ہے. کوئی چیز ہزاروں میل 100 میل دور بھی ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، وہ شیدہ ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے سے. اس سے پوچھو بتا دے گا وہ وہاں ماں رکھی ہوئی. امام نے کہا کہ یہ علم آیا کیسے دے؟ تو کہا میرا مذہب سچا ہے. امام کو بولا، امام کو بولا جو وارث دین ہے، جو وارث اسلام ہے، جو خود اسلام ہے. بات کرے تو اسلام، بیٹھے تو اسلام، چلے تو اسلام، لیٹے تو اسلام. مولا جن کا دین جو اسلام کو لے کر آئے تھے، اسلام کو پروموٹ کرنے، ان کے سامنے بولا کہ میرا مذہب سچا ہے. عیسائیت، عیسائی غلط مذہب نہیں ہے. اس دور کی جو عیسائیت تھی وہ غلط تھی. جو سن آف گاڈ بولتے تھے وہ غلط تھا. وہ امام سے کہنے لگا کہ میرا مذہب سچا ہے، اسی لیے میرے پاس یہ علم ہے کہ میں ہر چھپی ہوئی چیز کو بول سکتا ہوں. امام کے دونوں ہاتھ مٹھی بند. امام نے کہا اچھا یہ بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ لوگوں نے کہا مولا یہ ہزاروں میل دور کی چیز بتا رہا، آپ اپنے ہاتھ کی چیز اتنی نزدیک. پلیز آپ غور سے سننا، بہت انٹرسٹنگ کہ امام کی لائف کا سٹائل کیا تھا. یہ چیز ہمارے پاس آنا، اس لیے میں نے بڑا مشہور آتا ہے کہ میں نے اس لیے پڑھا. آپ سننا پلیز، انٹرسٹ آئے گا آپ کو. غور سے سننا. امام نے کہا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یوں دیکھا، یوں دیکھا، یوں دیکھا، نیچے دیکھا. لوگوں نے کہا یار تو ایک سیکنڈ میں بتاتا تھا، اب تو تیرے ماتھے پہ پسینہ آ گیا، تو چاروں طرف دیکھ رہا. تو اس نے کہا نہیں مجھے یہ تو پتا چل گیا کہ ان کے ہاتھ میں ہے کیا. یہ تو مجھے I know کہ what he is caught. انگلش میں نہیں بولا، وہ میں بول. اس نے کہا کہ یہ تو مجھے پتا چل گیا کہ ان کے ہاتھ میں کیا. لیکن مجھے حیرت اس بات کی ہے، وہ کہتا ہے مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ یہ چیز ان کے پاس آئی کہاں سے. ہم لوگ چونکے، کہا اللہ ایسی کیا خاص چیز ہے؟ اس نے کہا ان کے ہاتھ میں جنت کی مٹھی ہے، جنت کی مٹھی ہے. انہوں نے کہا مولا کمال کر دیا، اتنے دن سے ہم آپ کے ساتھ، آپ نے کبھی زیارت بھی نہیں کرائی. مولا نے کہا ان کے، جب مولا نے ہاتھ کھولا تو خاک شفا کی، تسبیح کی، سجدے کا. لوگ اب ویری انٹرسٹنگ بات آ گئی. پورا واقعہ جب بات میں بات نکل گئی تھی تو چھڑے امام نے اس سے سب سے کہا کہ بھائی تمہارے پاس بھی ہے یہ خاک شفا. تو لوگوں نے کہا ہاں ہے. مولا نے کہا کہ یہ خاک شفا جنت کی ہے. اب امام پلٹے یہ عیسائی کی طرف. اس نے تو صحیح بتایا تھا، امام کے ہاتھ میں کیا اسے بتا دیا. امام نے اس کو پلیز 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 غور سے سنو، بہت بہت انٹرسٹنگ، آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا اس وقت. امام نے اس کو پلٹ کے کہا یہ بتا تیرے پاس یہ علم آیا کیسے؟ پلیز غور سے سنو، لک ایٹ می.
امام نے اس سے پوچھا کہ یہ بتا تیرے پاس یہ نالج یہ علم کیسے آیا؟ تو تو 100 میل دور کی چیزیں بتا رہا، تیرے پاس کیسا ہے علم؟ عیسائی ہے۔ اس نے کہا کہ اے شخص، مولا کو جانتا نہیں، کہا اے شخص بچپنے سے میں نے ایک چیز کی پریکٹس کی۔ امام نے کہا کس چیز کی پریکٹس کی؟ کہا میں نے ہمیشہ نفس کے خلاف کام کیا۔ میرا نفس اس وقت بول رہا، میرا دل اس وقت بول رہا کہ میں چائے پیوں، مثال کی طرح میں نہیں پیتا۔ میرا دل یہ بول رہا کہ میں پانی پیوں، میں نہیں پیتا۔ میرا دل یہ بول رہا کہ اس وقت میں کسی کی غیبت کروں، اس کی برائی کروں، میں نہیں کروں۔ میرا دل یہ بول رہا کہ اس وقت میں انڈین مووی دیکھوں، عید کا دن ہے لیکن میں نہیں۔ میں نے ہمیشہ جو میری خواہش ہوتی تھی اس کے خلاف کام کرتا تھا۔ میں انڈین سانگ سنوں، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پاکستانی سانگ سن سکتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انگلش سانگ سن سکتے، غنا سننے کی بات۔ اس وقت میرا دل بول رہا، اور لڑکی بولے کہ دل بول رہا کہ میں حجاب اتار کے بغیر حجاب کے پارٹی میں جاؤں، مکس گیدرنگ میں جاؤں۔ میرا دل یہ بول رہا، کوئی لڑکا بولے کہ میں شیو کر کے بہترین کلین شیو ہو کے پارٹی میں جاؤں، میں نہیں جا رہا۔ میں مثال دے رہا ہوں، یہ ایک ایک مجلس سے ملی کہ جو میرے خواہش نفس کرتا تھا میں اس کے خلاف بچپنے سے عمل کیا۔ پلیز غور سے سنو، ایک ایک جملے پہ مولا تم کو دیکھو کتنا مولا نے کیسے پروپوگیشن کیا کی اسلام کا۔ جو میری خواہش بولتی کبھی اس کے خلاف کام کرتا تھا۔ تو مولا نے کہا، جب اس کی تقریر سنی، مولا نے کہا اچھا ایسا کرے اسلام قبول کر لے۔ اس نے کہا واٹ، اسلام؟ ارے میں تو اپنی کرسچینٹی کو پھیلانے کے لیے آیا ہوں، اینڈ یو آر سیئنگ کہ اسلام کو میں ایکسپٹ کروں۔ امام نے کہا تو اسلام کو ایکسپٹ کرو۔ اس نے کہا واٹ آر یو ٹاکنگ، ہاؤ کین آئی ایکسپٹ اسلام؟ میں کیسے اسلام لے سکتا؟ میں تو عیسائیت کو پھیلانے آیا۔ امام نے کہا کہ تیری پریکٹس کیا ہے؟ کیا بولے بولا، تیری عادت کیا ہے کہ ہمیشہ جو چیز کرنے کے لیے تو چاہتا ہے، جو چیز کے خلاف کام کرتا ہے، تیرا دل اس وقت کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسلام کو ایکسپٹ نہیں کروں، پلیز 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 پلیز۔ اور امام نے کہا تیرا دل کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسلام کو ایکسپٹ نہیں کروں۔ تو امام نے کہا تیری پریکٹس کیا ہے؟ تو نے ہمیشہ خلاف کام کیا نا۔ بس یہ سننا تھا، وہ ایک لمحہ رک کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ نے دیکھا، آیا تھا اپنے مذہب کو پھیلانے، آیا تھا کرسچینٹی کو پھیلانے، پورا شہر گمراہ ہو جا رہا تھا۔ امام نے ایک لمحے میں اس کے ذہن کو بدلا، کوئی فورس نہیں کیا، کردار علم کے ذریعے، کیریکٹر کے ذریعے۔ شیعتنا کونوا لنا زینا، میرے شیعوں ہمارے لیے زینت بن جاؤ۔